شیر خدا حضرت علی کی شہادت سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ آج کے دن انہیں شہید کیا گیا تھا، میدان جنگ میں ان کا مقابلہ تو نہ کر سکے، مسجد میں ہی شہید کر دیا۔ ذرا اس دن پر اور اس واقعے پر روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پوری دنیا میں اس ٹاک شو کے جو ویورز ہیں ان کو میں محبت بھرا سلام مسنون پیش کرتا ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تیسرا عشرہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو آپ پہ چھپ کے وار کیا گیا فجر کی نماز کے لیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بھئی دشمن جو ہے وہ سامنے آ کر تو ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھپ کر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ سر، حضرت علی کے کچھ فضائل بیان کریں جن سے آج کے زمانے میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ چلے، میں دونوں چیزیں لوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا میں چلو بات میں پیچھے سے شروع کر لیتا ہوں۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو جا رہا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھی پھر اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کس جرم میں پکڑو گے؟ کہ آپ دیکھیں خلیفہ وقت ہے، آپ کے پاس علم ہے، خدا داد علم ہے کہ بھئی یہ مجھے قتل کرے گا، لیکن یہ کہ جب تک وقوع نہیں ہوتا اس وقت تک کسی آدمی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کی بنیاد اس دن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رکھ دیتے تو پھر تو آنے والے حکمران جو ہیں وہ کسی بھی آدمی کو اس شبہ کی بنیاد پر کہ یہ آدمی مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، وہ اس آدمی کو گرفتار کرا دیتے اور اس کو قصاص میں قتل کر دیتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انصاف کی بنیادیں رکھی، اور پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عدالت میں پیش ہوئے کسی کیس کے سلسلہ میں، تو وہ قاضی جو تھا اس نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نشست پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم پہلی ناانصافی کر رہے ہو۔ جس طرح مدعی جو ہے وہ اس کی جو پوزیشن ہے، میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود اس کے بالکل برابر کھڑا ہوں گا۔ تو یہ انصاف کی بالادستی کے لیے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ نے اس خصوصی حیثیت کو، جو آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ طرح طرح کے بہانے جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، یہ میری امیونٹی ہے، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے نہیں بلایا جا سکتا، یہ وہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، اور پھر جو منصب قضاء پہ آپ نے جن حضرات کو فائز کیا ہوا تھا، انہی میں ایک اور موقع پر آپ نے کسی سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسن کی گواہی پیش کی، تو انہوں نے کہا، قاضی نے پھر کہا کہ یہ گواہی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی جس کو
نبی پاک نے سیدہ شباب اہل جنہ کہا ہے، اس کی گواہی تمہیں قبول نہیں ہے؟ تو قاضی نے کہا مجھے ان کی گواہی ہر کیس میں قبول ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ اس زمانے میں بنیادیں تھیں انصاف کی جن سے آج ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف کہ آپ کے فضائل۔ آپ سب سے پہلی آپ کی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوب زندگی آپ کی ہوئی کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی آغوش میں ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کی آغوش میسر ہے۔ وہاں سے پھر اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 8 سال کی زندگی سے لے کر بہت سارا عرصہ جو کہہ لے آپ کہ آپ کو گھر، آپ کا گھر جو تھا وہ جناب ابو طالب کا گھر آپ کا گھر تھا۔ فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ آپ کی والدہ کی حیثیت سے رکھتی تھیں، اور حضرت ابو طالب آپ کے لیے والد کی حیثیت رکھتے تھے اس گھر میں۔ بلکہ سیدہ فاطمہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ آپ کو اپنے بچوں پہ بھی ترجیح دیا کرتی تھی۔ پہلے کھانا جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتی، بعد میں کسی اور کو کھانا ملا کرتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ تو آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہے، میری کوئی بھی خدمت کی ہے سوائے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اسی طرح حضرت ابو طالب نے جو اس وقت آپ کی خدمت کی، خانوادہ ابی طالب نے جو آپ کی خدمت کی، اب آپ کا دور تھا۔ چونکہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے، تو حضرت آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدائش کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں لے آئے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی آغوش میں ہوئی، اور ان کی پرورش جو ہے وہ اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کی آغوش میں ہوئی۔ اور پھر اسی طرح ان کی ساری پرورش جو ہے وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں ہوئی۔ تو پھر جب اسلام کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، نبوت کا جو ہے وہ اظہار فرمایا، تو جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت، یہ اس وقت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جو سب سے پہلی 4 ہستیاں ہیں ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس میں شامل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس پہ ہر مشکل گھڑی میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نمازیں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا، اب آپ یہ کر لیں کہ بھی اس وقت آپ کی 23 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو حکم فرمایا۔ اب 2 چیزیں چل رہی تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں، دوسری طرف تمام مکہ کے جتنے رؤسا ہیں، عمائدین ہیں، وہ اکٹھے ہیں کہ بھئی کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ چونکہ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی حل اس کا یہی ہے کہ ان کو شہید کیا جائے، لیکن پھر یہ ہے
کہ جو شہید کرے گا، بنو ہاشم جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر اس قبیلے سے بدلہ لیں گے۔ یہ صرف ایک رکاوٹ تھی اس محفل میں۔ شیطان جو ہے وہ نجدی شیخ کے لباس میں آیا، اس نے آ کے ان کو کہا کہ میں تمہیں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ تمام قبیلوں سے ایک نوجوان جو تلوار بازی میں ماہر ہو وہ لے، اور یہ سارے نوجوان ایٹ اے ٹائم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں۔ جب یہ سارے حملہ کریں گے تو اب بنو ہاشم کے لیے مسئلہ ہوگا کہ وہ کس کس قبیلے سے لڑیں۔ تو وہ دیت پہ راضی ہو جائیں گے تو ہم سب مل کے اس کو دیت کر دیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا جو شیطان نے شیخ نجدی کی صورت میں جو ہے وہ پیش کی تھی۔ اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے نبی کو کہ آپ ہجرت کریں۔ اب اگر تو کوئی 2-4 دن پہلے پلاننگ بتا دی جاتی تو آپ کے پاس جو کفار کی امانتیں تھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے کردار کہ ان حالات میں بھی کفار کو امانت کے لیے ملتی تھی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور امانت دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ ٹیلی فون میرے پاس امانت رکھا، اب کچھ بھی ہو جائے یہ اس کا ہے، میرا نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ پہلے مکہ کا جھگڑا کیا تھا؟ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الی آخرہ، یہ بڑا عمدہ کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے۔ آپ کہیں کہ یہ میرا جتنے ادیب ہیں، جتنے سخنور ہیں، ان سب کا صدر نشین بنانے کو تیار ہے، لیکن امانت کیا تھی؟ یہ امانت کا تقاضا ہے، صداقت کا تقاضا ہے کہ جب یہ کلام اللہ کا ہے تو میں اس کو اپنا کیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے؟ اب ان کو بھی پتا تھا امانتیں ان کے پاس رکھنی ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، اس پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، اٹھ کے امانتیں یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، ان کے حوالے کر کے آ جانا۔ اب دیکھیں کہ وہ موت کے منہ میں سونے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے۔ بعد میں کسی نے بے تکلفی سے پوچھا کہ ذرا اس رات کی کیفیت تو بتائے، کہ باہر سے آوازیں آ رہی ہوں گی تلواروں کے کھٹکنے کی، اور اس زمانے میں دیواریں بھی کوئی اتنی بلند نہیں ہوتی تھی، سوچ تو آتی ہوگی کہ یہ لوگ تلواریں لے کر اتنے باہر باتیں کر رہے ہیں اور یہ تلواریں لے کر دیوار پھاند کے آ جائیں گے، میں اکیلا کیسے مقابلہ کروں گا، بڑی مشکل گزری ہوگی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جتنی مزے کی نیند مجھے اس رات آئی پوری زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 2 وجہ، ایک یہ کہ ویسے میں سوتا ہوں اپنی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے، لیکن اس رات سونا عبادت تھا کہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تھا سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ باقی دنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں بستر پہ سونے لگتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ نیند پہلے آئے گی یا موت پہلے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نیند پہلے آئے گی یا موت پہلے آئے گی، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ جب تک میں یہ امانتیں کفار مکہ کے حوالے نہیں کرتا، جب تک میں مدینہ طیبہ نہیں پہنچتا، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ جتنا موت سے میں اس روز بے خطر ہوا تھا، اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ مدینہ طیبہ پہنچا، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ بہادری۔ دونوں چیزیں آپ کہہ لیں
کہ بہادری اس اعتبار سے کہ اس وقت وہ بستر جس پہ کفار مکہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور دیوار پھاند کے لوگ کسی وقت بھی اندر آ سکتے ہیں، اس بستر پہ سونا، موت کے منہ میں سونا، اور دوسری طرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پہ یقین اتنا تھا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ طیبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کہ اس دنیا میں جو مسائل ہیں یہ لوکل آبادی اور امیگرینٹس جو مہاجرین ہیں، جو فارنرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مکہ معظمہ میں آپ مقامی تھے، حضرت بلال جو ہیں وہ باہر سے تھے، حضرت زید باہر سے تھے، حضرت سلمان فارسی باہر سے تھے۔ آپ نے مکہ معظمہ میں بتایا کہ مقامی آبادی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ نے فارنرز کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اب ایک بڑی تعداد مہاجرین کی فارنرز کی ہو گئی، تو اب آپ نے وہاں پہ کہ یہ آپس میں ڈسکریمنیشن نہ شروع ہو جائے، اور اسی طرح باقی تمام معاملات جو ہیں، تو آپ نے مدینہ طیبہ کے ایک صاحب کو، مکہ معظمہ سے آنے والے ایک صاحب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، سب کو آپ بھائی بھائی بناتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی مجھے نہیں کسی کا بھائی بنا رہے، سب بن گئے ہیں، میں صرف اکیلا رہ گیا ہوں۔ جب وہ بالکل آخری رہ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ میرا بھائی چارہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا انت اخی فی اللہ اللہ اے علی، میں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ نہیں بناؤں گا، میں محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ وآلہ تمہارا بھائی ہوں، اور صرف اس دنیا میں بھائی نہیں ہوں، آخرت میں بھی میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب جو ہے وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ ان کا احاطہ کرنا، ویسے یہ ہم ایک رسمن لفظ جو ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن جن شخصیات کے فضائل و مناقب پہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں بڑی مبسوط، ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ بے شک جی بے شک بے شک۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ شیر خدا کہا جاتا تھا، شیر خدا کہا جاتا ہاں، تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی جی، تو ان کی والدہ نے سب سے پہلے ان کا نام حیدر رکھا، پھر جناب ابو طالب آئے، انہوں نے آ کے ان کا نام علی رکھا۔ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی آپ نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کو میرا پہلا دن دیکھ کر میری ماں کی جو بصیرت کی نگاہیں تھیں، وہ نگاہیں جنہوں نے نور نبوت سے بصارت اور بصیرت حاصل کی تھی، وہ نگاہیں جن کی جھولی میں 8 سال کی عمر میں، اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ ہوں گے، لیکن 8 سال کی عمر سے لے کر علم و معرفت کا خزانہ جس گھر میں ان کے سامنے 24 گھنٹے پھر رہا ہے، اس نور نبوت سے جو مستنیر نگاہیں تھی، انہوں نے حضرت علی کو دیکھتے ہی کہا حیدر، شیر خدا۔ اور پھر دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا نام فاضل رکھا جاتا ہے لیکن وہ فضول ہوتا ہے، ایک آدمی کا نام بہادر رکھا جاتا ہے
لیکن وہ ڈرپوک ہوتا ہے. ایک آدمی کا نام شاہ سوار رکھا جاتا ہے لیکن اس کو سواری کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن حضرت سیدہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہے انہوں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ شیر ہوگا اور نہ صرف شیر ہوگا بلکہ شیر خدا ہوگا. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ سب سے پہلے اسی کو دیکھ لے کہ مکہ معظمہ میں کس انداز میں 10 سال کے شہزادے جو ہیں وہ تمام کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی غزوات ہیں، آپ بدر کو لے لیجئے، آپ احد کو لے لیجئے، خندق کو لے لیجئے، خیبر خاص طور پر تو ہے. فاتح خیبر جو ہے یہ نبی پاک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مختلف جو ہے سپہ سالار ان کی قیادت میں حملہ ہو رہا ہے، کامیابی نہیں ہو رہی. جھنڈا نبی پاک نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا جس کے ذریعے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اللہ کا بھی وہ محبوب ہے، اس کے نبی کا بھی محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے فتح دے گا. تو بہت سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے دل میں کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ ہمیں کوئی قیادت کا منصب دیا جائے، لیکن اس دن ہماری بھی خواہش ہوئی کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، کاش یہ منصب مجھے مل جائے. دوسرا دن ہوا، اب سب امید میں کھڑے ہیں کہ بھئی مجھے جھنڈا مل جائے گا. بالکل صحیح. آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی کہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں. تو پھر آدمی جو ہے وہ مارکے میں حصہ تو نہیں لے سکتا. آپ نے فرمایا بلاؤ. ان کو بلایا گیا. نبی پاک ہمارا لعاب جو ہے وہ مختلف برائیوں کا منبع ہے، بیماریوں کا منبع ہے، بیکٹیریا ہے اس میں، لیکن نبی پاک کا لعاب مبارک جو ہے وہ بیماری کے بیکٹیریا کو ختم کرنے والا ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی آنکھیں اسی وقت درست ہو گئی. پھر ان کی قیادت میں مسلمانوں نے جو ہے وہ خیبر کا قلعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پھر کبھی آج چونکہ مجھے پتا ہے کہ بھئی 3-4 عناوین ہیں، اس وجہ سے میں کسی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ غزوہ خندق جو ہے، غزوہ خیبر جو ہے، ان دونوں غزوات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جان نثاری کے واقعات جو ہیں وہ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام خاص طور پر اس پہ سنہری حروف سے لکھے ہوئے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کافی تفصیل سے بتایا. ہمارے ساتھ دوست دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں بہت تعریف کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت بتا رہے ہیں. پروفیسر ناصر